جب کوئی دکھ اللہ کے قریب کر دے دوستوں، تہجد کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے محبوب کو مانگیں، بلکہ اللہ کو منانا ہوتا ہے، جو تہجد کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہیں آپ اپنی زندگی میں، تو سب کچھ اپنے خدا پہ چھوڑ دیجئے۔ امید رکھنی ہو تو دوستو آسمان والے سے رکھیے۔ اگر آپ دنیا والوں سے امید رکھیں گے تو دنیا والے آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ دنیا کسی کی بھی نہیں سنتی۔ اگر دنیا سنتی بھی ہے دنیا والے تو ایک بار یا دو بار سنتی ہے، اس کے بعد دنیا مایوس کر دیتی ہے۔ زمین والے تو تمہیں مایوس کر ہی دیں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل ہی دیتی ہے۔ زندگی میں کچھ بننا ہو تو طریقے بدل لیجئے، ارادے نہیں بدلتے۔ وہ بلندی ہی دوستو آپ کی کس کام آئے گی جس پر انسان چڑھ کر انسانیت سے ہی گر جائے۔ دوستو آپ سوچتے ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے۔ دوستو اگر حج مہنگا ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، نماز تو مفت میں مل رہی ہے، آخر نماز ہی پڑھ لیا کرو۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بھی بدلنے پر اختیار رکھتا ہے۔ اگر خدا تمہیں دینے میں دیر کر رہا ہے تو سمجھ لو خدا کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ گیا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا، یہ سچے اور ایماندار مومن کی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے۔ یا اللہ ہم تو آزمائشوں کے قابل ہی نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمت کے خزانوں سے نواز دے۔ دوستو ٹھہرے ہوئے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اسے وقت اور حالات کے ساتھ خود کو بدلتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ اندر سے سڑنے لگتا ہے۔ دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، لیکن یہ جب بھی رنگ لاتی ہیں دعائیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ دوستو پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی بہتر لکھا ہے۔ بہت پریشان ہو لیکن مطمئن تو ہو اپنے رب سے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کسی کے راستے میں کانٹے مت بکھرایا کرو، کہیں تمہارا بھی اسی راستے میں گزر نہ ہو جائے۔ جو ہم گناہ تنہائی میں کرتے ہیں، اس گناہ کا گواہ بھی اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے۔ توبہ کرنا روح کا غسل ہوتا ہے، توبہ جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں، وہ ایک نعمت ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس پر بھروسہ کیجئے۔ اس سے بہتر یقیناً تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہا کرو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی ابھی جواب دینا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر تھوڑی سی ہاک رکھنا پھر اڑا دینا۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ غلطیاں ہزاروں اور معاف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ یاد رکھنا سکون کی دولت اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 راز ہوتے ہیں: نماز، قرآن پاک، درود شریف۔ اگر مسجد کی نماز کے دوران پچھلی صف میں سے بچوں کی آواز نہ آئے تو اگلی نسل کے دین کی فکر کیا کرو۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ اگر اللہ پہ یقین ہو تو آنے والی مشکل بھی حل لے کر آتی ہے۔ اگر دل میں تکلیف ہو تو سب سے بہترین جگہ سکون کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا، اکیلے جینا بھی سیکھیے۔ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، مگر خود سچا دوست بننے کی کوشش وہ نہیں کرتا۔ میں نے اگر غلطی کی تو اس پاک رب نے پردہ بھی ڈالا، میں نے اگر سجدہ کیا تو اس پاک رب نے میرا سجدہ بھی تھام لیا۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تو وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت میں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں دوستو جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیارے رب کے سوا اور کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے برائی تو ہنستی ہوئی آتی ہے، لیکن جو نیکی ہے وہ روتی ہوئی جاتی ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، لیکن اخلاق ایسی بھی چیز ہے مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ بد دعا صرف اخلاق نہیں ہوتی، جس کو دکھ دو اس کی آپ بھی بد دعا بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ پاک بہت انصاف کرنے والا ہے،
بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہو بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے خاموش رہے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت شکایت کی جائے۔ خدا دیکھ رہا ہے۔ آپ کا دل جب رب کو شکایت کر دے تو دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اپنی باری کا بھی انتظار ضرور کرنا۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہوگی، اسی لیے اس نے کہا ہے کہ یہ میں نے زندگی سے سیکھا ہے، اگر اس نے سیکھا ہو تو۔ 3 چیزیں یاد رکھو: موت، احسان، نصیحت۔ جو اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں بنتا۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہوتی ہے، جیسے آپ کے ماں باپ۔ انہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی ہے لیکن آپ کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کی بھی توہین ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کا ایمان بھی بچائے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیجیے گا۔ اللہ حافظ۔